فهو وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایکو کم کرو، ایکو بہو کم کرو، آواز اونچا کرو، موٹا کرو. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دین دیاں چنگانا باتاں بیان کرنے اور سنن واسطے اپنے گھر کے اندر سب مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. استاد العلماء فصیح اللسان بفضل الجبار جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب سیدہ مجدو قرآن و سنت دے یہ موتی پیش فرماویں. میں خلوص دل نال دعا کروں کہ اللہ حضرت کا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سماع کرنا اپنی رضا واسطے قبول فرمائے. پرسوں دا مینوں بخار بھی ہے، کل بھی ضلع بکھر دے 2 بیانات میں ملتوی کیے. آج بھی حاضری کا مقصد صرف وعدہ پورا کرنا ہے. اگر انسان وعدہ کر کے حاصل نہ ہوئے تو ساتھی مختلف نہ کرے لیں. بہرحال جتنی اللہ توفیق دیتی میں گفتگو کر رہی ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کی، اے اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ بنایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت عظیم الشان بادشاہی نصیب کی تھی۔ بڑے قرآن کے حوالے میں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمۃ اللہ بنایا، کلمہ کن نال پیدا کیا۔ یہ پانچ حوالے دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی، اللہ میں آمنہ دلال کی درخواست ہے کہ میں کو کے مقام عطا کی دے۔ ان میری پانچ انگلیاں دیکھ لیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہومن کے نال نال عظیم شان بادشاہ، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کے روح اللہ۔ میں نے کیڑا منصب عطا کیتے؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اللہ نے یہ مقام ناصر کیا، اور یہ مقام ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کسی پیغمبر کو یہ عطا نہیں کیا۔ آخری بارہ سورت کا نام سورت الانشراح۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ آیت نمبر 4، سورت کا نام سورت الانشراح۔ آخری بارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ ذکر بلند کر چھوڑے، جتنا میں اللہ کریم کا ذکر تھی میں نال نال تعالیٰ ذکر کی ضرورت تھی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے ترے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے ترے طریقے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاہنا بھی ذکر ہے، اور میں حوالے پیش کرے گا۔ چوتھا پارہ سورت کا نام سورت آل عمران۔ فرمایا وما محمد الا رسول۔ سورت کا نام سورت آل عمران۔ میرے سامنے سورت آل عمران کا حوالہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کا نام مبارک جانا یہ بھی آپ کا ذکر۔ تے سورت کا نام سورت الفتح، 26واں پارہ۔ فرمایا محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اگلی میں رکھی ہوئی آخری رکوع سورت الفتح، میرے سامنے آیت نمبر 28۔ تے سورت کا نام سورت محمد، سورت محمد۔ فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد۔ ایماندار اس وحی نے ایمان گھرے میری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہوئی۔ حوالے بہت سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جانا بھی آپ کا ذکر۔ سورت کا نام سورت الاحزاب، 22 پارہ۔ فرمایا ما کان محمد نبا احد من
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آیت نمبر 40. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں وچوں کہ مرد والد نہیں. حضرت قاسم دے والد، حضرت عبداللہ دے والد. عبداللہ کا لقب طاہر طیب. ابراہیم دے والد، لیکن آپ دے تریے بیٹے 55 دے اندر فوت ہو گئے. کوئی بھی جوانی نہ پہنچ سکا. مردہ بھی چونکہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں. اتھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک کا ذکر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر اپنی قوم کے سامنے بیان پہ فرماتے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ. یہ میرے سامنے سورت الصف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 6. اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک احمد کا ذکر. وہ خلاصہ ہے کہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی چاہنا آپ کا ذکر. تین نمبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بیان کرنا بھی آپ کا ذکر. ذکر رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھر گئے. وادی بطحا دے اندر پہنچے. قدم مبارک مکے کی سرزمین نال لگنے آئے. اتھا قرآن پاک دا حوالہ لکھاون لگا. فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پہلی دو آیات میں اللہ کریم نو مکہ شریف کی قسم. اللہ دے مکہ شریف کی قسم کیوں چاہیے؟ اتا زمزم کا چشمہ ہے، صفا تے مروہ پہاڑی ہے، اتا حجر اسود ہے، خانہ کعبہ ہے، مینا تے مزدلفہ تے عرفات کا میدان ہے. فرمایا شیعہ تاکہ بھی ہن پیاں آج کیوں قسمہ چڑھا پیاں وانتا حلم بہذا البلد. میں اللہ نے اس واسطے مکہ شریف کی قسم ہے جو مکہ شریف کی پتھریلی زمین نال میرے محبوب نے قدم لگے ہوئے ہیں. آپ نے قدم لگے ہوئے اللہ قسمہ بھی اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہاڑی وادی وچ. دو فرشتے آسمان تو تلے آ گئے. یہ بھی گل ذہن میں رکھنی ہے کہ فرشتہ کا زمین تے آنا اپنی مرضی نال نہیں ہوتا، اللہ کے حکم نال ہو گئے. 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اتارے. ایک فرشتہ دوسرے کو آخر لگے ترکڑی ہنا ترازو. ایک فرشتہ آڈر دے والا، دوسرا فرشتہ حکم دے عمل کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکڑی آ گئی ہے. ترکڑی دی بڑے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتا ہے. دوسرے بڑے وچ ایک بندہ سامنے بنایا گیا ہے. حکم دینے والے فرشتے نے آخر سے نہ ہو دیکھن ترکڑی چاہتے توڑ تے وزن کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں فرشتے نے ترکڑی اونچایا ہے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ
تھی ہے نہیں حکم دیون والے فرشتے نے آکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بندے بنا آپ فرمائے میرے مقابلے وچ 10 بندے بنائے گئے فرشتے نے حکم ہے مجھے فرشتے دے ذریعے تھرکڑی اونچا وزن کر آپ فرمائے جس میں وزن کیتا بھی ہے 10 بندے بھی میں آمد دلال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکے وزن میدہ سے زیادہ ہو گیا حکم نے والے فرشتے نے آکھے آپ کے سامنے 100 بندے بنا شک نہیں کرنا بھئی تھکڑی کے پڑھنے 100 بندے کی میں بہ گئے اللہ قادر آپ فرمائے 100 بندے میرے مقابلے بنائے گئے فرشتے آکھے زینو ہون لکھن وزن کر 100 بندہ وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے ہلکا تھی ہے فرشتے آکھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 بندہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے مقابلے کے اندر سامنے میں پڑھنے وچ 1000 بندہ بنایا گیا ہون دیکھن تول جنہوں فرشتے نے تھکڑی اونچایا ہیل دے مقابلے بھی وزن میرا زیادہ 10 دے مقابلے وزن میرا زیادہ 100 دے مقابلے وزن میرا زیادہ 1000 بندہ دے مقابلے وچ وزن میں دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا بس فرشتے کے بس کر مزید وزن نہیں کرنا اتنا لفظ ہے سارے دوست فرشتہ کھڑ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے وچ حضرت آدم علیہ السلام تو پھر کے آنے تک آئی تو پھر کے قیامت تک آمن والے سارے بندے بھی بنا لے ہو محمد لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے وجہ سورت کا نام سورت المزمل یہ میرے سامنے 29واں پارہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا چادر اڑھن والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسا او زیادہ وزن ادا کلام تھوڑے دن نازل کرن لگے ہیں یہ حوالہ پہلے اور لکھانا چاہتا سورت کا نام سورت الحشر 28 پارہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله آیت نمبر 22 سورت الحشر 28 پارہ اگر میں اللہ ایک قرآن پاک کہ پہاڑ تے نازل کرا پہاڑ بھی قرآن دا وزن برداشت نہ کر سکیا ریزہ ریزہ تھی بنیا چورو چور تھی بنیا وہ خیال کرنے دوستوں جنہیں قرآن پاک دا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا وہ قرآن پاک آمنا دلال دے سینے دے سبار گدا آپ دے وزن دا مقابلہ کون کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جانا اے بھی آپ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بیان کرنا اے بھی آپ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حدیث پاک میں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے نبی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے گھر
بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پسینے دے قطرے زمین تے نہیں ڈھاون دیتے، شیشی گھن کے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرن لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی۔ پہلے تو ستے ہویا، میں وہی گل درمیان ہور سنانا چاہتا اچھے رسے سارے ساتھی، اللہ کیڑے ویلے سمجھدا ہے، چپ کر بیٹھے ہو، اللہ کیڑے ویلے سمجھدا ہے، اللہ سمجھ تو پاک، اللہ نگر تو پاک۔ سورت لنا سورت البقرہ تیسرا پارہ پہلا صفحہ، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نگر تو ہی پاک، اللہ اباسی تو ہی پاک، اون تو ہی پاک، سمجھ تو ہی پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہن، یہ تا فرق ہے خالق کے مخلوق کے درمیان۔ پسینے دے قطرے لیلن دی حالات بی بی ام سلیم نے تلے نہیں ڈھاون دیتے، شیشی جمع کرنا گئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمان لگے یا ام سلیم ماسا تصنعین، ایک بیٹھی کرے نہیں، میرے پسینے دے قطرے شیشی جمع کیوں کرے نہیں بھائی؟ سبق میں روک چھوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تاجدار ختم نبوت ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سید المرسلین ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم الانبیاء ہونا برحق، لیکن دل دے ارادے دے نیت کو جاننا صرف اللہ کریم دا حق۔ 28 پارہ سورت کا نام سورت الدار، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 4، حوالہ قرآن پاک دا سامنے، دل دے ارادے تے نیت کو جاندا ہے تے صرف اللہ کریم جاندا ہے۔ یہ کیوں پسینے دے قطرے جمع کرے نہیں پائی؟ وجہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حاضہ الرخ نجلہ فی طیبنا وہو طیب الطیب، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرے نہیں پائیاں، اپنی خوشبو دے اندر ملا چھوڑے سا، تیری خوشبو وچ تواڈے پسینے دے قطرے مل وجن، ساری دنیا دیا خوشبوئیں مل کے تواڈے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے، نام مبارک چاہنا بھی ذکر، آپ دے کمالات بیان کرنا بھی ذکر۔ پھر لفظ اس موقع دے دوستوں سننا ہونا، سارا عقیدہ سارے کامرین عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ بھی شان والا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ بھی شان والا، تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ بھی شان والا۔ سینے کی مثال کا میں سنائیے، ایک پسینے کی گھڑسینے کی سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں، وَذَاتُ يَدِي عَلَىٰ صَدْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھئی، وفات علی آپ نے سینے دے میں ہاتھ رکھا، اپنی بیوی فرمیدے آقل واتوسعو
روٹی بھی کھاتی رہیاں، غسل بھی کرتی رہیاں، مرد بھی جوان، کئی جمعے دے کئی ہفتے گزر گئے، لیکن لم یظہر المسک فی یدی، وفات تو بعد آپ نے سینے دے ہاتھ رکھا ہے، اللہ نے کئی نہارا میرے ہاتھ میں جو کستوری کی خوشبو ختم نہیں ہونے دیتا۔ پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال، تے مدینہ بھی بے مثال۔ حدیث پاک کے لفظ مشکات شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو آئینا، جڑے مدینہ طیبہ دے مقام نظر آئینا، آثار نظر آئینا، ہر رکھا من بہا، آپ سواری نو تیز کر لیان۔ صحابہ پوچھے نا کیوں سواری نو تیز کیتا وے؟ آپ فرمائے مدینہ شریف دی محبت میں کچھ کے نہیں پئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی، کنت شفیعا لہ یوم القیامہ، پیارے قیامت دے اس ایماندار دا میں سفارشی بن کے کھڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاہنا بھی آپ کا ذکر، نمبر دو آپ دے کمالات بیان کرنا بھی آپ کا ذکر۔ اور حدیث پاک سنیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر پہنچے، ایک مسیح علی بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر کیتا ہے، اپنی گھر والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کمزور کمزور معلوم تھی پئی، آواز کمزور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک خشکن میں کو معلوم تھی دے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم بخ لگی ہوئی ہے، فاقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے بک دی وجہ تو آواز نہیں پڑی کر دی، گھر دے اندر کوئی کھاون دی شے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بی بی ام سلیم دے بیٹیاں چھوٹی عمر میں حدیث پاک بھی چڑھے، بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے پوچھڑ وچ اپنے دوپٹے وچ ایک کونے دے اندر روٹی بن دیتی ہے، گنڈ چڑھی تھی تے اکھے لکا چا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روٹی لکا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک بھی چاہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں وہ روٹی کھل کے لکا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قریب پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ اما نے جب بھیجے جی کھاون دی شے دے کے بھیجس، میں بھیجیا انہیں بھی سے نکل رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ چل سکتا ہے کہ اللہ کریم و بہنار نساویا، اللہ نہ چھوڑے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کھانے شے پھر گیا نبیہ نے، اللہ
اللہ دساوے پتا کسی کو نہیں لگ سکتا اللہ دساوے جہاں جتنی مرضی آوے اتنا مخلوق پتا لگ سکتا ہے تیسرا پارا سورت کا نام سورت البقرہ آیت الکرسی فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ایک چھوٹی جہی شے دے بارے وچ اللہ کو جتنا علم ہے اللہ دے علم دا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی ایک شے دے بارے جتنا اللہ کا علم ہے مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی مخلوق کو اتنا پتہ لگ سکتا ہے جتنی اللہ کریم کی مرضی ہوئے میں سبق روک چھوڑا ہے ایک مثال کر میں چرچ کرے نا رات دے چند لمحے وچ رات دے چند لحظیاں وچ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسراء کا سفر کرایا ہے آپ نے جڑا زمین تے سفر کیتا ہے اس کا نام ہے اسراء زمین تو تے جتنا بھی اللہ پھر گیا ہے اس کا نام ہے معراج اللہ بیت المقدس بھی پھر گیا واپس بھی اللہ پھر آیا رات دے چند لمحیاں دے لحظے وچ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے جس میں مکہ اللہ نے سامنے بیان فرمایا ہے میں تورا بیت المقدس ہی ہو کے واپس آ گیا انہاں کا واقعی بات سانو کئی مہینے لگتے ہیں بیت المقدس بننے واسطے کئی مہینے لگتے ہیں واپس آنے واسطے تو اللہ سے دل ٹھیک آ گئے ہو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو بیت المقدس کے دروازے کتنے بیت المقدس کے روشنان کتنے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بن گئے اللہ فرمائے میرے حبیب پریشان نہیں تھی بنا اللہ سارے پردے درمیانی کو ہٹا چھوڑے بیت المقدس اللہ کریم نے سامنے کر چھوڑا دشمن سوال کرے دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بیان کرے دے گئے جھگڑا ہی ختم اللہ لکھا چھوڑے اللہ سنا چھوڑے اللہ دسا چھوڑے تو پتہ لگ سکے اللہ نہ دساوے نہ لکھاوے نہ سناوے پتہ کسی کو نہیں لگ سکتا کھاون کی شے پھر کے آیا ہے سبق یاد ہے نا جی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روٹی واپس پھروانے والے کول واپس کی وجہ اتنا سنا ہی کھاوی حضرت تھوڑے واسطے مانے بھیجے تو واپس پھروانے اتھائی آ کے سن کھاویے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جڑ گئے روٹی ہل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پاون والے سارے صحابہ کرام فرمایا تو سب سارے چلو حضرت ابو طلحہ دے گھر تھوڑی دعوت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں بھائی میاں چھوٹا جو ہم ہکا روٹی ہئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں جلدی پہنچا حضرت ابو طلحہ کے سامنے بیان تو روٹی لے آئے ہو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھائی آ کے کھاوڑیے آپ کا سارے صحابہ کو نال گھدیاں میں اوہو حضرت میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ کھانا لیا کھڑ لی حضرت پر
پریشان نہیں تھی بنا، اس بھی ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی صاحب ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، روٹی کٹو۔ حضرت میں سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپڑے کی مشکری کیوں تھوڑا اتنا کیوں کٹ کے نبی کے روٹی دے اتے بول چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کیتے، اتنے سارے ٹکڑے بڑھ گئے۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پانچ اٹھ دادا بندروں میں سر دسترخوان بچھا دیتا گیا۔ حدیث پاک بچھایا، صحابہ کرام کے بہ گئے، اٹھ دادا بندہ کی ٹولی بنا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روٹی کے ٹکڑے اتے کیوں کھتا ہوا صحابہ کرام کے سامنے رکھے دے گئے تے اللہ کے سامنے دعا کی تھی نے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے، تقریباً 80 بندہ روٹی کھا کے رج کے چلا گیا، جس میں ٹکڑے لٹھے اللہ ایک ذرائی گھٹ نہیں تھی مار دیتا۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگی، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اٹھائے، لیکن برکت روٹی بیچ نازل کروانا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاہنا بھی آؤں ذکر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بیان کرنا بھی آؤں ذکر۔ بخاری شریف دے لفظ، سات النخلۃ سیاہ سبیل، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک مائی آ گئی، حضرت حکمت نوکر دے غلام دے لکڑی کا کام کرنے لگا۔ وقت تو ساری اجازت دیو تھوڑے واسطے لکڑی کا ممبر بنوانا چاہیے، کیوں تو جمعے کا خطبہ کھلو کے دیو حجی دے موڑ نال ٹیک لاؤ گے، تو تکلیف تھی دیے لکڑی کا ممبر بنا کے رکھا گیا مسجد، تو ممبر دے اتنے بیٹھ کے خطبہ لے سو تو تکلیف نہ تھی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی الحال نہیں، ضرورت ہوئی میں آپ اطلاع کرے سان۔ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی، کچھ مدت بعد لکڑی کا ممبر تیار کروا کے مسجد نبوی شریف کے اندر رکھا گیا۔ جمعے کے خطبے کا ٹائم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نے تشریف فرما ہو کے خطبہ شروع کیتا، سات النخلۃ سیاہ سبیل، ایویں رومن دی آواز آمن لگ گئی ایویں معصوم بچے رونے ہوندے۔ ایک بچہ لگے جھولی چ نہیں، رومن دی آواز کی اللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے مسلم حنان بھیجے رسول نالا حافظت جور بابے اقول، رومن دی آواز اس گھر موڑے سو کے موڑ وچ آندی پئی، جس نال ٹیک لا
یہ مڈھروں دا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھلے اترے. میں سبق روک چھوڑا ہے. 6واں پارہ سورت کا نام سورت المائدہ نہ 7واں پارہ سورت المائدہ تے آیت نمبر 110 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. یہ حوالہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑا ہو کے حقل مارے نا کم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ نے حکم نال اٹھی کھڑا ہو. قبر پھٹ دی گئی. قبر دا مردہ چینا تھی دا ہے اتیا پیدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دیندا ہے. پل فوت تھی کے مردہ بن کے قبر دے اندر دفن تھی ویندا ہے. ساتھی غور کرے تو بڑی گل ہے. جس ویلے قبر دا مردہ جیتا تھی دا ہے تلے نہیں رہ سکتا اتیا ویندا ہے. قانون یہ ہے کہ جس ویلے قبر والے مردے جیتے تھی گئے تلے نہ رہ سکتے. قبراں پھٹ ویسے تے وہ جیتے اتنے آ ویسے. 29واں پارہ سورت کا نام سورت المرسلات. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. آیت نمبر 26. میں اللہ زمین دے دو پاسے بنائے. ایک اتلا پاسا بنایا مٹھا تلواں پاسا. اتلا پاسا بنایا احیاء جیڑیاں واسطے. تلواں پاسا بنایا وامواتا مردہ واسطے. اتے جیدے تلے مردے. جھگڑا ختم. تے جس ویلے تل والے جیدے تھی گئے قبراں پھٹ ویسے تے وہ جیدے اتنے آ ویسے کیا بات بننی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے فرماوے لا اٹھی کھڑو اللہ دے حکم نال وہ مردہ جیدا تھی دا ہے. قبر پھٹ دی ہے اتنے آ ویدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دے کے مردہ بن ویندا ہے. قبر دے اندر دفن تھی ویندا ہے. اور فرق سنا میں فرق کہ مردہ دا بولا زندہ ہونے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام واسطے مردہ بولا لیکن زندہ ہونے تو بعد اس کی روح تا ہے تا عیسیٰ علیہ السلام نے رسالت دی گواہی دیتی. تے جڑا کھجور دا سکا کنا کھجور دا سکا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں رونا پیا ہے. اس کی روح ڈوبئی بھی کوئی نہیں. اے بڑا کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پر شریف اترے کھجور دے سکے مڑوں ہاں اللہ ہے. تھپکیاں دیتیاں یہ رومن والے بچے کو ہمہ چپ کرنے دیا انہیں چپ کرایا کہاں چپتی ہے. ایک مسئلہ سمجھ آ گیا. جیڑا کھجور دا سکا تنا سکا مٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نال لگی ہے. ساری دنیا دی حالت والا کھجورا جمع کرو آپ دے سینے نال لگن والے کھجور دے سکے مٹھ دی شان دا مقابلہ ساری دنیا دی کھجورا نہیں کر سکتیاں. ماسٹر صاحب کھجور دا سکا تنا حضور دے سینے نال لگی ہے اور دا شان پا گیا. تیرے صحابہ کرام 23 سال آمنا دے نال دے کٹھے رہے انہاں دے مقام دا مقابلہ کون کر سکتا ہے. میزبان 2 سال پہلے سے لیا نا اکے مرٹے لگے ہوئے کچھ بھی شکری نہ
کچھ بھی کنو ہی کچھ بھی مسمی ہی۔ میں بڑا خوش ہوا سن کے سرگوتے کے علاقے جو مارٹے ہوئے سنترے ایک قسم ہے امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ سائیوال سرگوتے کے اندر تقریر پہ کریں عنوان ہے یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جا گئے آپ دی سنگت جا گئے جنہاں ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا شان بیان کی پئیے ایک مالٹے بیچنا کا گزرا ریڑی تے مالٹے جوئے ہوئے آواز بدلنے دہائی لے لاؤ اچھی سمجھ کرے گھن گھنو اچھی سمجھ کرے اچھے سمجھ کرے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرمایا صاحبانا لے ہو میں انہیں بنے دے اس کی من گھنو اچھے سنگ ترے اچھے سنگ دوستہ کوئی جملہ سمجھ نہیں آیا اچھے سنگ ترے یعنی اچھیاں دے سنگ لڑ گئے اچھیاں دے سنگ لڑ گئے ہو ترے تو کمتر پر ہونے آکھے عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے وہ بکر عمر عثمان ولی یہ تو پھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چلیے یہی فیض دی چھالے او داری رسول دے نال کفن ہینا یہ رب دا بیک فضلے تریجی گل شروع کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چون یاد ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بیان کرنا یاد ذکر تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھا من کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے دے چل کے آپ کو یاد رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مثال سنائے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکروں بھیجے حدیث پاک بچائے یہ پیسے ہی نہیں گھوڑا ملنا نوکر منڈی دے اندر چلا گیا گھوڑے کا سودا کی دس تو آپ نہ لگا پیسے تینوں مالک دے ہاتھوں میں نویساں گھوڑے کا مالک گھوڑا لا کے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی خدمت یہاں پہنچے جی کتنے دے سودا تھی ہے غلام آخر لگا 300 درہم دے سودا تھی ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا گھوڑے کا مالک تو 300 درہم تے راضی ہے جی راضیاں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا میں تینوں دیواں 400 درہم 400 میں تو 300 دے بھی راضی ہوں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا میں تینوں دیواں چاہنا 500 درہم بسم اللہ میں راضی ہوں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا میں تینوں دیواں چاہنا 600 درہم دیسے اس کا میں 300 درہم دے بھی راضی ہوں تو سارا ڈبل پیسے دے لگے ہو حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا میں تینوں دیواں 700 درہم آؤ جی ڈبل تو ہی زیادہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا ایک ہی 800 درہم دے گھوڑا پہ چلے سوال سنائے گھوڑے کا مالک آخر لگا حضرت میں 300 درہم دی بھی راضی
سوتے وقت نے بنگاوے تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک تے بیعت کی آئی ساری زندگی ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہ شرط بیعت کی تھی ہم وہ بیعت والی شرط یاد کر کے تیرے نال خیر خائی کرے دے ہوئے 800 درہم تینوں دینا پیاں یہ بھی ہے آپ دا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گل من کے آپ کے طریقے تے عمل کر کے یاد رکھنا یہ بھی آپ کا ذکر ہے ایک صحابی کے چہرے تے اللہ نے 2 یا 3 بال پیدا کی تھی داڑھی مبارک نے باقی سارا چہرہ داڑھی مبارک دے والا تو خالی آئی قدرتی بات ہمیں کوئی نہ 2 یا 3 بال کہ بندے چاکس 2-3 بالاں کا کیا فائدہ انہاں تروڑ چاہ وہ کھیل چاہ صاحب ہی کڑا اٹھے آخر لگا داڑھی مبارک نو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی مبارک نو تیل لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تے داڑھی مبارک نو کنگھی لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دھونا ایک سنت تیل لانا دوسری سنت کنگھی لینا تیسری سنت یہ اللہ نے داڑھی مبارک دے 2 یا 3 بال پیدا کیتے میرے چہرے تے انہاں کو دھو بھی چھڑنا تیل بھی لا چھڑنا کنگھی بھی دے چھڑنا داڑھی مبارک دے 2-3 بالاں نال آمنا دے لال دی 3 سنتوں میں زندہ رکھا ہوا ہے یہ حضور کا ذکر ہے نام مبارک چاہنا بھی ذکر کمالات بیان کرنا بھی ذکر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے پھر آپ دی گل تے عمل تو اپنی زندگی واسطے نمونہ بنانا اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور مثال سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیان حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان بڑے مالدار بڑے دنیا دار یہ حضرت عثمان نہیں یہ خلیفہ ہے نہ ہونا یہ اور حضرت عثمان ہے انہوں نے گھر والی امہات المومنین دے کھول لئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں دے کھول لئیے کپڑے میلے کچیلے سر کنگھی نہیں کوئی ہار سہار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں پوچھا تیرا خامد بڑا مالدار ہے تو میلی کچیلی سر دے اندر کنگھی نہیں پیرا دے اندر قیمتی جوتی نہیں کوئی ہار سہار نہیں کہ گل خیر ہوئے جواب سنائے حضرت عثمان کی بیوی آنکھن لگی میں ہار سہار کر کے کرنا ہے چنگے کپڑے پا کے میں کے کرے سا کنگھیاں لے کے سونی جوتیاں پا کے میں کے کرے سا کیوں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روزانہ روزہ رکھے دیں تے رات نو ساری رات جاؤ کے عبادت کرے دیں اچھا کل بڑی قیمتی ہے روزانہ روزہ رات نو عبادت اور میں بڑے محتاط نہ سنانا یہ روزانہ دین روزہ رکھے رات کو ساری رات عبادت کرے اس کو میں نے کیا ضرورت بس محتاط لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گھر والا نے آپ صلی
تے چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، حضرت عثمان دروازہ، حضرت عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عثمان میں پتہ چلے تو دین و روزہ رکھے ساری رات جا کے عبادت کریں، اسے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے بندے میری سنت اوڑا میں آنا دلانا کا کوئی تعلق نہیں، میں نفلی روزے رکھے دا بھی ہاں تے چھوڑے دا بھی ہاں، میں رات نو سمتا بھی ہاں تے جا کے عبادت بھی کرنا، میں شادیاں بھی کی ہوئی، تیری بیوی آئی میں نے گھر والا دے کول میں نے کچھ نہیں حالت سارے گھر والا پوچھے سوال سنایا حضرت عثمان سارے نہیں روزہ رکھے ہیں، ساری رات جا کے عبادت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے تے تیری جان دا بھی حق ہے، تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے، تیرے تے تیری اولاد دا بھی حق ہے، تیرے تے تیرے رشتہ داراں دا بھی حق ہے، اگر میری سنت نو چھوڑے سے میں آنا دے لال لال تیرا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث پاک وچ آیا جب دیوارہ گزریاں حضرت عثمان دی گھر والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والوں دے کول آئیے، بڑے سونے کپڑے کنگھی دیتی ہوئی سونی جوتی بہترین حالت کہ ہاتھ سناؤ، حضرت عثمان دی گھر والی آکھن لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا حضرت عثمان نے نبی سونے دی گل تے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا نام چاہ کے ذکر کرنا یہ بھی حضور دی یاد ہے، آپ کے کمالات بیان کرنا یہ بھی حضور کا ذکر ہے، تے نبی سونے دے طریقے تے عمل کر کے آپ کو یاد رکھنا یہ بھی حضور کا ذکر ہے۔ میں نے شکا کیا کچھ ہے، میں ان الفاظ سے اتفاق کرنا، اللہ حاضری قبول فرمائے۔